آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے عَتَتْ انہوں نے سرکشی کی عن امر ربها اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں سے، فَحَاسَبْنَاهَا تو حساب لیا ہم نے اس سے، حساباً شدیدا حساب سخت، وَعَذَّبْنَاهَا اور عذاب دیا ہم نے اس کو، عذاباً نُکْرا عذاب سخت۔ پچھلے احکامات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ جو ان سے سرکشی کرے گا تو وہ پہلی قوموں کے حال دیکھ لے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت حساب لیا اور ان کو عذاب دیا، عذاب سخت۔ فذاقت تو انہوں نے چکھا، وبال امرہا وبال اپنے کام کا، وکان عاقبت اور ہے انجام امرہا خسرا اس کے کام کا ناکامی۔ اب یہ تقوی کے بغیر کیا حالات ہوتے ہیں اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں نقصان کی طرف جاتا ہے۔ وکان عاقبت امرہا خسرا، اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، عذابا شدیدا شدید عذاب، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اب آیت نمبر 8 میں جو اللہ تعالیٰ نے حسابا شدیدا کہا اور عذابا نکرا کہا، تو وہ کس صورت میں سامنے آ رہا ہے؟ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے شدید ترین عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی تقوی کے بغیر زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عقل والوں اللہ سے ڈرو۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو جتنا تقوی اختیار کرے وہ اتنا ہی عقل مند ہے، اتنا ہی سمجھدار ہے۔ اب یہ عقل والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی اولو الالباب جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ تو تم ایمان لائے ہو تو پھر کیا عمل نہیں کرو گے؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ قد انزل اللہ، تحقیق نازل کیا اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکر ایک ذکر کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذکر اتارا ہے۔ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ تو ذکر سے ہی ایمان، اور ایمان سے عقل آئی، اور عقل سے تقوی آیا، اور پھر تقوی کا فائدہ ملے گا۔ تم اپنی زندگی اس ذکر کے مطابق گزارو، یعنی قرآن کے مطابق گزارو، اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے جڑے رہو، تمہارا تقوی بڑھے گا۔ کیونکہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسے ویسے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی ہے، اور عقل سے ہی تقوی آتا ہے، اور پھر جو تقوی اختیار کرے تو اس کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ رسولاً بھیجا ایک رسول کو، یتلو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، مبینات واضح، لیخرج الذین آمنوا تاکہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، من الظلمات اندھیروں سے، الی نور نور کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا، رسول بھیجا اسی لیے تاکہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کرے اچھے، یعنی قرآن کے مطابق عمل کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرے، کیونکہ عمل صالح کی یہی ڈیفینیشن ہے، جو قرآن و سنہ کے مطابق ہوں، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں۔ یدخلہ جنات داخل کرے گا اس کو باغوں میں، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔
جو اللہ پر ایمان لائے گا، جو نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنت والوں کی خوشی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، خالدین فیہا کے بعد ابدا کا اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ سکتے تھے خالدین فیہا، یہی معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن ابدن کہہ کے جنت والوں کی خوشی میں اور اضافہ کیا گیا۔ قد تحقیق احسن اللہ، اچھا دیا اللہ نے، لہو اس کو، رزق رزقن سے مراد یہاں پر جنت کا رزق ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمینوں میں سے، مثلہن، انہی کے مانند، یعنی جیسے 7 آسمان ہیں ویسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں جن کے درمیان دوری اور مسافت ہے، اور ہر زمین میں اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ جیسے 7 آسمانوں میں اللہ کی مخلوق آباد ہے، بالکل اسی طرح سے 7 زمینیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 7 زمینیں کہاں ہیں؟ سائنسدانوں نے تو کوئی ایسی ریسرچ اب تک نہیں بتائی، تو کیا سائنسدانوں نے پوری کائنات کے بارے میں انفارمیشن دے دی ہے؟ بلکہ جب بھی سائنسدان خلا میں جا کے تحقیق کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جہالت میں اور اضافہ ہی ہوا ہے، ہم کتنی چیزیں ہیں جو نہیں جانتے۔ ایک اور معنی بھی اس کا کیا گیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ سے مراد طبقات الارض ہیں، یعنی زمین کے پرت ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے 7 طبقات بنائے ہیں، ان میں سے ہر طبقہ ارض ہے، یا اپنے سے اوپر والے طبقے کے مقابلے میں ارض ہے۔ جیسے پہلا آسمان ہے، آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، جس طرح سے ایک کے اوپر ایک آسمان ہے نا، بالکل اسی طرح سے جو ہماری زمین ہے، اس زمین کے 7 طبقات ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ سے مراد طبقات الارض ہیں۔ ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ سما بلندی اور ارض پستی کو کہتے ہیں۔ ہماری زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ارض ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ارض ہے۔ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ارض ہے، یعنی زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ ارض ہے، اور اس کے اوپر پہلا آسمان ہے۔ لیکن جو پہلا آسمان ہے اس کے اوپر جب دوسرا آسمان آتا ہے تو پہلا آسمان پستی پر آ گیا نا، اور دوسرا آسمان بلندی پر چلا گیا، تو اب وہ دوسرے آسمان کے لیے پہلا آسمان کیا ہے؟ ارض ہے۔ 3 معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن کے، کہ اللہ نے جیسے 7 آسمان بنائے ہیں ویسے ہی 7 زمینیں بنائی ہیں، پہلا معنی۔ دوسرا معنی کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ سے مراد طبقات الارض ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 پرت بنائے ہیں زمین کے۔ تیسرا معنی کہ سما بلندی کو کہتے ہیں اور ارض پستی کو کہتے ہیں۔ تو ہم جس زمین پر رہتے ہیں، پہلا آسمان جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آسمان ہے اور ہماری زمین ارض ہے۔ اسی طرح سے پہلے آسمان کے مقابلے میں جب دوسرا آسمان آتا ہے تو پہلا آسمان ارض ہے۔ اسی طرح سے تیسرا آسمان جب ہو تو اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ارض ہے، کیونکہ وہ تیسرا آسمان بلند ہے۔ یتنزل الامر، اترتا ہے حکم، بینہن، ان کے درمیان، یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینوں کی بھی تدبیر فرما رہا ہے۔
یتنزل الامر بینہن لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یہ ساری بات اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ قد احاط تحقیق گھیر رکھا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے. ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہر چیز کو علم کے اعتبار سے اس نے گھیر کے رکھا ہے. تو اس رب کی طرف سے آنے والے یہ احکامات ہیں جو سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں. تو کتنی وہ حکمت سے بھرپور احکامات ہوں گے، کتنا زیادہ اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو فالو نہیں کرے گا تو وہ اس رب کی نافرمانی کرے گا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے. تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ سورت بھی مکمل ہوئی اور یہ لیسن بھی مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واضح ہے ساری آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.